بسم اللہ السلام علیکم۔ ہم کافی عادی ہو چکے ہیں ایک ایزی سلوشنس ڈھونڈنے کے، اور میرے سے بھی جب لوگ پیرنٹنگ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی یہی عادت ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہماری چھوٹی سی جو ملاقات ہے اس میں کوئی ایک چیز جان لیں، ایک چیز ان کو پتہ چل جائے جس سے ان کی پیرنٹنگ جو ہے وہ سیدھی ہو جائے، ان کے بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، ان کا بچوں کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے، اور کسی طریقے سے کوئی ایک چیز وہ کر لیں جس سے سب کچھ بیک ایٹ اٹس پلیس ہو جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی دنیا جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے، اور ہماری زندگی جو ہے وہ ہم سے کچھ تھوڑا زیادہ مانگتی ہے۔ فرسٹلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ اف آئی ٹاک اباؤٹ جسٹ پیرنٹنگ، کیونکہ میرا فوکس بچوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، بچوں کی پیرنٹنگ ہوگی، نرچرنگ ہوگی، ماں باپ کا ریلیشن شپ ان کے ساتھ ہو گیا، ایجوکیشن ہوگی، ہوم اسکولنگ ہوگی۔ تو اف آئی جسٹ فوکس آن دس alone، اس میں بھی میں کہوں گی دیر از نو ون اسٹاپ سلوشن ٹو آل پیرنٹنگ پرابلمس۔ کوئی ایک چیز نہیں ہے جو ہر بچے کے لیے اپلیکیبل ہو۔ میرے پاس جب کاؤنسلنگ کے لیے کلائنٹس آتے ہیں اور بچوں کے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں، میرا سوال یہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ کیا ہے اور میں اس کو ایک دوائی دے دوں گی اس کے مسئلے کا جو حل ہے اس کو سارا ٹریٹ کرنے کے لیے۔ میرا سوال ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، یہ کب شروع ہوا، اور سوال یہاں تک اتنا پیچھے جاتا ہے، اتنا ٹریس بیک کرنا پڑتا ہے کہ آپ جب بچہ آپ کے پیٹ میں تھا، آپ نے کنسیو کیا ہوا تھا، تب آپ کی مینٹل سٹیٹ کیا تھی، ایموشنل سٹیٹ کیا تھی، آپ کا سٹریس کا کیا حالت تھی، اس کے بعد اس کی ڈلیوری کیسی ہوئی، اس کے بعد اس نے فیڈ لی ہے یا نہیں آپ کی، یا اس کے بعد آپ پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں تو نہیں چلی گئی، پھر اس کے بعد آپ کا گھر کا جو ماحول تھا اس کا کیا اثر بچے پہ آ سکتا ہے، اس پہ بات ہوتی ہے، آپ کا اپنے اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے اس پہ بات ہوتی ہے۔ دیر آر سو مینی فیکٹرز وچ پلے اے پارٹ ان ہاؤ اے چائلڈ اینڈز اپ بیکمنگ ہو ہی از ٹوڈے۔ اتنی زیادہ چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اینڈ پروڈکٹ کو، کہ اٹس ناٹ کہ ایک انگریڈینٹ ہے اور اس کا ایک آؤٹ پٹ ہو جائے گا، اور وہ جو پروسیس ہے وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہے۔ اسی بیسس پہ اگر میں آپ کو آج کی جو ویڈیو جہاں میں بات کرنا چاہتی ہوں وہاں اگر لے کر چلوں اور اس پہ بات کرنا شروع کروں، تو اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کے ساتھ سختی نہیں کرنی، بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے، بچے کو منع نہیں کرنا، بچے کو روکنا نہیں ہے، بچے کے ساتھ اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو دے آر آفن اے ٹائمز سرپرائز ٹو سی کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کافی اسٹرکٹ ہوں۔ میں بہت ان کو پیار کرتی ہوں، میں ان کو ٹائم دیتی ہوں، میں ان کے ساتھ کھیلتی ہوں، ہنسی مذاق بھی کرتی ہوں، لیکن صحیح اور غلط کی بات پہ میں بہت اسٹرکٹ بھی ہوں۔ تو جب مجھے وہ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہی پیرنٹنگ سٹائل جو ہے وہ ریپلیکیٹ کر لیں گے اپنے بچے پہ، اینڈ ایوری تھنگ ول بیکم فائن ان اے میٹر آف سیکنڈس۔ لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ ان کا بچہ جو ہے وہ اکثر اوقات وہی جو میری ٹیکنیک ہے اس پہ کیا رسپونڈ کرتا ہے، ٹینٹرمس تھرو کرنے لگ جاتا ہے، ان سے بچہ جو ہے ماں باپ سے دور ہونے لگ جاتا ہے، غصہ دکھانے لگ جاتا ہے، چیخ چہار کرنے لگ جاتا ہے، اور ماں باپ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ریزن ہے کہ ایک ہی ٹیکنیک، ایک ہی اپروچ، ایک ہی سٹائل دو ڈفرینٹ بچوں پہ کتنا ڈفرینٹلی امپیکٹ کر رہا ہے۔ اینڈ دیٹ از وائی اٹس سو امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے بچے کے ساتھ بانڈنگ کتنی ہوئی ہے۔ لیٹ می میک یو انڈرسٹینڈ ان اے ڈفرینٹ وے۔ جو لوگ، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے صبر پہ میں ریسرچ کر رہی تھی اور میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ صبر کے کیا لیولز ہیں ہمارے دین میں، اور اللہ نے جب کہا ہے کہ اللہ کو صابرین بہت پسند ہیں اور صبر کرنے والوں کے بہت بڑے ریوارڈز ہیں، تو کیا ہے ایگزیکٹلی یہ صبر جو اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتے ہیں اور ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اچھے مسلمان اللہ تعالیٰ پہ جو یقین رکھتے ہیں، جو فیتھ جن کا اسٹرانگ ہے، تو ان کا صبر ایگزیکٹلی کیا ہونا چاہیے؟ اس پہ جب میں نے ریسرچ کرنی شروع ہوئی، آئی واز اسٹانشڈ وین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ صبر جو ہم سمجھتے ہیں وہ لوئسٹ لیول ہے صبر کا۔ وہ جو ہے نا کہ بس گزارا کر لیا آپ نے، اس کو صبر نہیں کہتے، اس کو گزارا کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بس کچھ نہیں ہوتا، اب ہو گیا جو ہونا تھا، اب ایسی ہے زندگی، مشکل ہی ہے۔ اور جو ہائیسٹ لیول ہے نا وہ شکر ہے، وہ اللہ کا شکر کرنا کہ اللہ آپ نے مجھے چنا اتنے بڑے امتحان کے لیے، اللہ آپ نے میرے سے یہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرے میں وہ اسٹرینتھ ہے،
میرے میں وہ کیپیبلٹی ہے ٹو ہینڈل دس ٹرائل اور ٹیسٹ آف لائف. اتنا زیادہ آپ کے سامنے میں اتنی زیادہ ویلیو کا یا ورتھ کا ہوں. تو ہم نے اس طریقے سے کبھی نہیں، جو چیلنجز ہماری زندگی میں آتے ہیں ان کو کبھی نہیں دیکھا. ہم نے ہمیشہ ان کو مصیبتوں کی طرح دیکھا ہے، اور ہم نے جب صبر کیا ہے تو ہم نے بس گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے صبر کیا ہے کہ یہ وقت کب گزرے گا. کچھ لوگ ہیں جو اسی ٹیسٹ اور ٹرائل، جو مشکلات آتی ہیں ان میں اللہ سے دور بھی ہو جاتے ہیں. اور ریلیٹنگ اٹ ٹو بانڈنگ، جو کہ ٹاپک آف دا ویڈیو ہے، فیتھ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا، فیتھ کیا ہے؟ آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بانڈنگ. ٹھیک ہے، آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹرسٹ. آپ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، جس کو ہم کہتے ہیں لیپ آف فیتھ، کہ آپ کے سامنے ایک ڈچ ہے اور آپ چھلانگ مار رہے ہیں نوئنگ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکڑ لینا ہے اور آپ نیچے نہیں گریں گے، آپ کی ٹانگ نہیں ٹوٹے گی یا آپ کو ایسا نقصان نہیں پہنچے گا جو کہ آپ کے لیے انبیئریبل ہو. تو وہ ہوتا ہے لیپ آف فیتھ. اچھا، اب یہ بانڈنگ کیسی ہے اللہ کے ساتھ؟ کچھ لوگ ہیں جن پہ مشکلات آتی ہیں تو وہ اللہ سے دور ہونے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ڈیزرو دس، میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہو رہا ہے، میں نے کیا کیا تھا، میں تو بہت اچھا انسان ہوں، میں نے تو ہمیشہ دوسروں کو دیا، ہمیشہ دوسروں کے لیے کیا، میرے پہ کیوں یہ مصیبت آئی ہے، میرے پہ یہ کیوں لعنت آئی ہے. یہ کسی نے گاڈ فوربڈ کسی نہ قسم کا اللہ کا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، یہ تو ظلم ہے میرے پہ، گاڈ فوربڈ. تو ایک تو یہ ایکسٹینٹ ہوتی ہے لوگوں کی. آبویسلی ان کا فیتھ کا وہ لیول نہیں ہے جس میں وہ ان کا ٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اس میں میری بہتری ہے، کیونکہ اللہ لوز می سو مچ کہ اس میں میری بہتری ہے. اچھا نا، دوسری اینڈ پہ جن کا اتنا فیتھ ہوتا ہے، نا کیپ ان مائنڈ دا اسٹوریز آف دا پروفٹس. ساری جو نبی ہیں ہمارے پاس بے شمار کہانی ہے، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، اتنی زیادہ کہانی ہے ان کی. اگر آپ سٹوریز دیکھیں ان کی لائف میں کتنے ٹرائلز تھے اور میگنیٹیوڈ کیا تھا ان ٹرائلز کا، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہم ایون ایز اے اسٹوری وین وی ریڈنگ دیم تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک انسان نے یہ بیر کیا. بٹ دے نیور ٹرنڈ اوے فرام اللہ. وہ بلکہ اللہ سے اور قریب ہی ہوئے. ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ روئے، وہ ہرٹ فیل کیا انہوں نے یا پین فیل کی، لیکن انہوں نے کبھی کویسچن نہیں کیا کہ جو اللہ کر رہے ہیں ان میں ان کے لیے کوئی بہتری نہیں ہوگی. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس میں بہتری ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے رہے، اور ہینس ان کے وہ رینکس ہیں جو کہ ہیں ان کے. تو ناؤ اف یو ریلیٹ دس ود بانڈنگ آف اے چائلڈ اینڈ اے پیرنٹ، آپ کا الٹیمیٹ بانڈنگ ٹیسٹ کیا ہے؟ اینڈ دس از سم تھنگ جو ہر ایک کو ٹرائی آؤٹ کرنا چاہیے. اینڈ ڈو ٹرائی دس آؤٹ اینڈ لیٹ می نو کہ آپ جہاں سمجھ رہے تھے آپ کی بانڈنگ ہے ویسی ہی ہے، یا آپ کے لیے کچھ اور آپ کو پتہ چلا اور کہیں اور پہنچی ہوئی بانڈنگ بہتر، یا مے بی ناٹ دیٹ ویل. آپ اگر بچے کو کسی غلط چیز سے روکتے ہیں، کسی بات پہ منع کرتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں یا کریکٹ کرتے ہیں، آپ کے بچے کا کیا رسپانس ہے؟ دیٹ از دا ٹیسٹ. دیٹ اس کا جو ریئیکشن ہے نا ول شو یو. اور ریئیکشن یہ نہیں کہ وہ رو رہا ہے، وہ سیڈ ہو گیا ہے، وہ لو ہو گیا ہے، اس نے ناراضگی دکھائی ہے، وہ تو ایک نیچرل ریئیکشن ہے، دیٹس ہیومن، دیٹس فائن. لیکن اس کا ریئیکشن آپ کے ساتھ بیہیویئر اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو پیچھے ہٹاتا ہے، غصہ دکھاتا ہے، آپ گندی ہیں، آپ تو مجھے پیار ہی نہیں کرتی ہیں، آپ تو میرے لیے کچھ اچھا ہی نہیں چاہتی، میں جا رہا ہوں کسی اور کے پاس. وہ ایسے کرتا ہے. وچ ایور عمر کا جو بچہ ہے، وچ ایور ایج کا، کین بی کہ وہ چھوٹا ہے تو وہ اس طریقے سے کہہ رہا ہے، بڑا ہے تو وہ بس دروازے مار کے چلا گیا ہے، غصہ دکھا کے گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا. یا دوسرے اینڈ پہ آپ کا بچہ اس وقت لو ہوتا ہے، سیڈ ہوتا ہے، اور چھوٹا بچہ ہے تو کہتا ہے ماما میں نے آپ کے پاس آنا ہے، ماما میرے سے بات کریں، ماما آپ نے ایسے کیوں کہا، مجھے بتائیں ایسے کیوں کیا. تو اس وقت وہ آپ کے پاس اور قریب آتا ہے، آپ سے سوال پوچھتا ہے، آپ سے فزیکلی بھی کلوز ہونا چاہتا ہے، اور ایموشنلی بھی آپ سے کمفرٹ چاہ رہا ہے، آپ سے پیار چاہ رہا ہے. اور وہ ٹرسٹ اس کا نظر آ رہا ہے کہ بریک نہیں ہوا. اس کو پتہ ہے جو ماما کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں، بس ہی جسٹ وانٹس دا ریزن کہ اچھا ماما آپ نے بات جو کہی ہے صحیح کی ہے، آئی ایم سوری، میرے سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اب میں کیا کروں،
اگر ایسے ہوا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے. اب جو بھی اس کی ایج ہے اس کے حساب سے اس کا یہ جو ریئیکشن ہے وہ ڈفرینٹ ہوئے گا. ہو سکتا ہے وہ اس وقت چپ کر جائے, وہ اپنے ایموشنس کو پہلے کنٹین کرے اور پھر اس کے بعد کہ نہیں اوکے ٹھیک ہے گیو می اے منٹ میں آئی بی فائن, ایسے کرتا ہے. یا چھوٹا بچہ ہے تو وہ آ کے آپ کو حگ کر لیتا ہے, یا وہ پھر اگر اور میچورٹی ہے اس میں اور بانڈنگ ہے تو کہتا ہے اچھا چلیں آل رائٹ ماما چلیں چھوڑیں اس کو, ہم ایسے کرتے ہیں ہم باہر چلتے ہیں, لیٹس گو فار اے واک, کوئی مووی دیکھتے ہیں. تو اس کا جو ریئیکشن ہے وہ آپ سے کلوز ہو رہا ہے یا آپ سے دور ہو رہا ہے وین یو سے سم تھنگ جو اس کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے, جو اس کے لیے اتنی گڈ ٹو دا ایئرس نہیں ہے, اس کے لیے اتنی ایزی ٹو لسن ٹو نہیں ہے. تو وہ ریئیکشن ول شو یو کہ آپ کا بچہ آپ سے کتنا بانڈیڈ ہے. آئی تھنک دس از دی الٹیمیٹ ٹیسٹ, اینڈ یہ تو پیرنٹنگ کے لیے کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں, لیکن اگر وہ فیتھ ٹیسٹ بھی آپ نے کرنا ہے اور آپ کی زندگی میں ابھی کوئی مشکل چل رہی ہے اور آپ کی زندگی میں ابھی کوئی ٹرائل یا ٹیسٹ چل رہا ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے فیتھ آپ کہاں کھڑا ہے, آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ اب کہاں کھڑا ہے, آپ کے ذہن میں ابھی ڈاؤٹ آتا ہے یا آپ وہ ایکسٹینٹ پہ ہیں جہاں آپ شکر کرنے لگ جاتے ہیں کہ تھینک یو اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بہت بڑے میس سے بچا لیا, تھینک یو اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنے بڑے کام کے لیے چن لیا. دیٹ ول شو یو ہاؤ کلوز یو آر ٹو اللہ تعالیٰ. اور اگر بچے کا ریئیکشن دیکھنا ہے دیٹ ول شو یو ہاؤ کلوز یور چائلڈ از ٹو یو. اینڈ آئی تھنک دس از دی الٹیمیٹ بانڈنگ ٹیسٹ. اس کو ٹرائی آؤٹ کر کے دیکھیں اور انشاءاللہ یو ول بی سرپرائزڈ اینڈ آئی ول بی لوکنگ فارورڈ ٹو ہیئر کہ آپ کا بچہ آپ سے کتنا بانڈیڈ ہے. تھینک یو.